نے سنی ہوگی خطیبوں کی زبانوں سے، اور خطبہ اس روایت کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ اب اس روایت کی کیا حقیقت ہے، اس روایت کی کیا اصل ہے، یہ میں آپ کے سامنے بعد میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 2-3 روایات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک قیدی عورت لائی گئی، ایک قیدی عورت لائی گئی، اور اس قیدی عورت کے سینے میں جب اور چھاتیوں میں جب دودھ اتر آیا تو وہ بے چین ہو گئی، مضطرب ہو گئی۔ اب اس کے بے چین اور مضطرب ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب عورت کے سینے میں چھاتی میں دودھ اتر آئے تو وہ بے چین ہوتی ہے، مضطرب ہوتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا دے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ تھا جس کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے ساتھ شیرخوار بچہ نہیں تھا، تو وہ عورت بے چین ہو کر، مضطرب ہو کر کبھی ادھر کو جا رہی، کبھی ادھر کو جا رہی، کبھی آگے جا رہی، کبھی پیچھے کو جا رہی، اور قیدیوں میں سے جس بھی بچے کو وہ دیکھتی، جس کے بچے کو بھی وہ دیکھتی تو اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اپنے سینے سے لگا لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے یارو، اے میرے جان نثارو، اے میرے وفا شعارو، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس کی بے چینی اور اس کا اضطراب بتلا رہا ہے کہ یہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اے میرے یارو، یہ بتلاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی، آگ میں جلانا پسند کرے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلائے اور آگ میں ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ، اس والدہ سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والے۔ دوسری روایت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دیکھا کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ سب نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو ان صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک عورت بھی تھی جس نے چولہا جلایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ بھی تھا، اور چولہے کے اوپر وہ ہنڈیا پکا رہی تھی، سالن پکا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ عورت جب اس تندور کے قریب، چولہے کے قریب ہنڈیا پکا رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، تو اس کے ساتھ جو شیرخوار بچہ ہے وہ جیسے ہی چولہے کے قریب آتا ہے اور آگ کی تپش اس کو پہنچتی ہے تو وہ عورت فوراً اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے آگ سے بچانے کی بارہا مرتبہ کوشش کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی اس نے یا رسول اللہ تو نہیں کہا، اس نے تعارفاً پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں بالکل، نعم میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری اور برحق پیغمبر ہوں۔ اس عورت نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ الیس اللہ بعبادہ، الیس اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ الام بولدہا، کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مجھ سے زیادہ، اپنے بندوں پر مجھ سے زیادہ یعنی ایک والدہ سے زیادہ مہربان ہے؟ جس طرح کہ ایک ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں سے زیادہ محبت اور شفقت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بچوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعم، کیوں نہیں، بلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اس عورت نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ،
پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بلکہ آقا علیہ السلام فوراً انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور گردن جھکا دی آقا علیہ السلام نے، اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے جو انتہائی سرکش اور نافرمان ہوں، اور سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی سے توبہ طائب نہ ہوں، اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہوں، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہوں، کلمہ نہ پڑھتے ہوں، مسلمان نہ ہوں، صاحب ایمان نہ ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ ہاں، جو لوگ سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، سرکشی اور بغاوت سے توبہ طائب نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں ضرور جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور جو بندے کلمہ طیبہ کا انکار کر دے، کلمہ شہادت ہی نہ پڑھیں، ایمان ہی نہ لائیں، تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ تیسری روایت، ایک صحابی اپنی چادر میں، اپنی شال میں، اپنے کمبل میں پرندوں کے بچوں کو لے کر اور ان کی ماں کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جنگل میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر پرندوں کے جو بچے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، تو میں نے ان بچوں کو اپنی چادر میں لے لیا، اپنے کمبل میں نے لے لیا، اپنی اوڑھنی میں انہیں لے لیا۔ لیکن جب ان میں بچوں کو لے کر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ان بچوں کی جو ماں ہے وہ میرے سر کے اوپر آ کر منڈلا رہی ہے، اور آ کر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آوازیں لگا رہی ہے، چہچہا رہی ہے۔ تو میں نے اپنے کمبل کو یوں کھولا اور ان کا منہ میں نے کھول کر بچوں کو میں نے بالکل یوں سامنے کر دیا۔ تو جیسے ہی میں نے اپنی چادر کو کھولا تو وہ پرندوں کی جو ماں ہے وہ آ کر بچوں کے اوپر آ کے یوں بیٹھ گئی۔ تو میں نے پھر دوبارہ اپنی اس چادر کو، اپنے اس کمبل کو یوں لپیٹ کے میں پرندوں کے بچوں کو بھی لے کے آ گیا ہوں اور ان کی ماں کو بھی لے کر آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو کہ اس چادر کو کھول دو اور سامنے رکھ دو، زمین کے اوپر رکھ دو۔ اس نے اپنی یوں چادر کھولی، بچوں کو بھی کھول دیا، ماں کو بھی کھول دیا، اور یوں سامنے اس نے چادر ڈال دی۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی چادر کھولی، اپنی وہ کمبل، اپنی شال کھولی جس میں اس نے پرندوں کے چوزے چھپائے ہوئے تھے، اس کے بچے چھپائے ہوئے تھے، تو فوراً جو ان بچوں کی ماں تھی، پرندوں کی جو ماں تھی، اس نے اپنے پروں سے اپنے بچوں کو ڈھانپ لیا تاکہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے یارو، اے میرے جان نثارو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں پر کتنی مہربان ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ ارحم بعبادہ من هذه الام بولدها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر والدہ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، والدہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی، ان تمام روایات سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ صرف اور صرف اتنی بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ابھی جو 70 کا عدد ہے نا، جو 70 کا عدد بیان کیا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس روایت کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر، حدیث طیبہ کے اندر نہیں ملتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ البتہ یہ بات ضرور واضح ہے، اور یہ بات ان تینوں روایات کی روشنی میں بالکل سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والے ہیں۔